الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أخلص يكفيك العمل القليل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور اس کے احسانات کے احساس سے رواں رواں اس وقت روح مومن کا معمور ہے۔ ہر انسان، ہر ایمان والا حرارت ایمانی اور روح ایمانی کے ساتھ شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے روئیں روئیں کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر گزار ہے۔ ان دنوں کے اندر جو ہماری اسلامی شریعت کے اندر ایام النحر کے دن کہلاتے ہیں اور ایام التشریق کے دن کہلاتے ہیں۔ ایام التشریق یہ 5 دن ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اور پھر ان 5 کے بیچ کے اندر 3 دن ایام النحر، جس میں اللہ کے حکم کے مطابق ایمان والوں میں صاحب نصاب حضرات اللہ کے حضور میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور دین متین کا ایک عظیم شعار زندہ کرنے کے طور پر جانور کی قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اور امسال بحمداللہ پچھلے کل سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور کروڑا کروڑ انسانوں نے پورے عالم کے اندر اللہ کے حضور میں اپنے جانوروں کی قربانی کا نذرانہ اب تک پیش کیا ہوگا، اور آئندہ ایک دن کے اندر بے شمار صاحب ایمان ابھی مزید اپنے قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ایمان والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اس کے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ اس سرزمین کے اندر اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر اسی عبدیت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور ماحول اور اطراف و جوانب کے خراب اثرات سے کبھی متاثر ہو کر غفلت اور لاوبالی پن اگر اس کو طاری ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع بموقع ہدایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایمان والوں کو بار بار جھنجھوڑنے کا کام کرتے ہیں، بیدار کرنے کا کام کرتے ہیں، اور موقع بموقع ہر انسان اپنی ایمانی کیفیت کے اعتبار سے اس کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے، غفلت دور پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعض ایسے اجتماعی حالات ہوتے ہیں کہ انتہائی ایرا گہرا کہا جائے، انسان بھی نہایت ہی اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نام کا بہت زیادہ احترام اس کی طرف سے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ان اجتماعی مواقع کے اوپر، ان اجتماعی مواقع میں سے ایک موقع یہ عید الاضحیٰ اور ایام نحر کا موقع ہے، جس کے اندر ایمان والا اللہ کے نام کی بڑی کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے نام کا احترام اس کے دلوں کے اندر بیدار ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کہ اللہ کے نام سے منسوب چیزوں کی بھی قدردانی کرنے لگتا ہے،
قربانی کا جانور جو اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا، متعین ہو گیا کہ یہ راہ خدا میں قربانی کی عبادت کے لیے ذبح کیا جائے گا، ایمان والا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی جانور جو کل تک ابھی آزاد تھا، غیر متعین تھا، تو اس سے بہت سارے کام لیے جاتے رہے ہوں گے۔ اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہو تو اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہوگا، لیکن جب وہ قربانی کے لیے نامزد ہوتا ہے تو ایمان والا اللہ کے نام کی نسبت کی بنیاد پر اس جانور کا بھی احترام شروع کر دیتا ہے۔ جس قلب کے اندر، جس دل کے اندر اللہ کی عظمت و محبت کا یہ احساس ہو کہ اللہ کی ذات کی بڑائی اور کبریائی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو کل تک کوئی بڑی چیز نہیں تھی، بے وقعت تھی، کوئی احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے جا رہے تھے، اور وہی چیزیں جو باقی رہ جائیں گی ایام النہر کے بعد پھر ایک عام جانور کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، لیکن جب ایام اضحیہ میں قربانی کے لیے متعین ہوتے ہیں تو اللہ کے نام کی عظمت اور نسبت کی بنیاد پر ایمان والے کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت ہے اس نسبت پر ان جانوروں کا احترام بھی شروع کر دیتا ہے۔ نہ ان جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، نہ اس کے اوپر وہ سوار ہوگا، نہ اگر وہ دودھ دینے والا ہو تو اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گا، کسی چیز سے بھی نہیں اٹھاتا۔ اور جب راہ خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر راہ خدا میں اس کو ذبح کر دیتا ہے، اللہ کے حکم پر اس کا خون بہا دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی جانور کے بہت سے اعضاء کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا معاملہ کرتا ہے۔ قربانی کرنے والا اپنے جانور کے گوشت جس کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے صرف اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنے قیمتی سرمایے سے حاصل ہونے والے اس جانور اور ذبح کے بعد اس سے حاصل شدہ گوشت کی ایک بڑی تعداد کو اللہ کی محبت پر مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے، کھلے دل کے ساتھ بانٹ دیتا ہے۔ کس قدر کشادہ قلبی اور سخاوت کا مظاہرہ ایمان والا اس دن کے اندر کرتا ہے۔ بخیل سے بخیل آدمی بھی پورا کا پورا جانور اسٹاک کر کے نہیں رکھتا، یہ اس دن کے اندر اللہ کے نام کی عظمت کا استحضار اور اس کے روئیں روئیں کے اندر عظمت کا بھربھرا کر اٹھ جانا، بیدار ہو جانا کہ وہ اس راہ خدا میں نام خدا پر ذبح کیے ہوئے جانور کو، اس کے بڑی مقدار کو تقسیم کر دیتا ہے، اور اس کے بہت سے وہ قیمتی اعضاء و کھال وغیرہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن سب کو وہ قربان کر دیتا ہے، اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے۔ تو یہ ایمان والا چاہے جتنوں غفلت کے اندر جی رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں کے ساتھ رحیمی اور اس کی کریمی کا معاملہ ہے کہ ایسے کچھ اجتماعی دن ہمیں دے دیے ہیں کہ ہم چاہے کتنے ہی گئے گزرے ہوں، لاپرواہ ہوں، غافل ہوں، نہایت ہی بدبخت ہوں، لیکن ان دنوں کے اندر ایمان والے خاندان کے اندر پیدا ہونے کے اور کسی نہ کسی درجے میں اگر کچھ ایمان کا ذرہ باقی ہے تو 3 ایام کے اندر ہم بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام کی قدردانی، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا استحضار اور مظاہرہ کسی نہ کسی درجے میں ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور فضل ہے کہ ہم کو ایسا موقع دے دیتا ہے کہ ہم ایک بار پھر جاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مواقع کے ذریعے ہم کو آگاہ کر دیتے ہیں، الرٹ کرا دیتے ہیں تاکہ ہم آگے اب پھر متنبہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ تو اللہ کے فضل سے امسال ایام تشریق کے آج تیسرے دن ہم گزار رہے ہیں، اور ایام اضحیہ کا دوسرا دن ہے، اور ابھی قربانی کا 1 دن اور اس کے بعد تشریق کا، تکبیر کا 2 دن ہمارے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ جو ایام گزر گئے قدر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ کا اس پر شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا عام اعلان ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزار بنو گے تو ہم تم کو مزید دیں گے۔ تو یہ نعمت کہ شکر گزاری پر مزید دینے کی جو بات ہے، یہ صرف دنیا کی مادی نعمتیں نہیں ہیں،
مال و زر اور زمین و جائیداد اور دنیاوی زندگی کے ظاہری اسباب ہی نہیں ہیں، بلکہ دین، ایمان، عبادات اور ان سب چیزوں کی توفیق کا مل جانا اور اللہ کے متعین دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہو جانا، اس کی عظمت کا اور احترام کا احساس ہو جانا، یہ بھی خدا کی بہت بڑی روحانی نعمت ہے، بلکہ دنیا کی نعمتوں سے بڑی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ان نعمتوں کی بھی اگر قدردانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی مزید عطا فرماتے ہیں، اس طرح کہ بار بار ہمیں قدردانی کی توفیق دیں گے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق کا ملنا یہ پہلی نیکی کے مقبول ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آج ہم لوگوں نے ان دنوں کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے حضور میں اپنے قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جو ان دنوں کے اور مخصوص اعمال اور چیزیں ہیں اس کو بھی نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے ہماری تمام تر کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، اور آئندہ ایام کو بھی نہایت قدر کے ساتھ اور احترام کے ساتھ گزارنے کا موقع اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور سے دیگر اعمال کے مواقع پر بھی، لیکن اس موقع پر خاص طور سے خلوص الالہیت کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جو علانیہ ادا کی جاتی ہے، اور علانیہ کیے جانے والے کاموں کے اندر شیطان ہمارے دل پر حملہ ہونے کا زیادہ چانس رکھتا ہے، اس کو زیادہ موقع رہتا ہے۔ جانور خرید کر لاتے ہیں، دنیا بھر پاس پڑوس کے لوگ دیکھتے ہیں، ذبح کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، گوشت تقسیم ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس میں شیطان کو زیادہ موقع ہوتا ہے کہ دل کے اندر یہ خیال ڈال دے کہ دیکھ تو نے اتنا کر دیا، تو آس پاس کے اور رشتہ دار اور محلے کے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں فلاں نے بہت طاقتور جانور کی قربانی کی، فلاں نے بہت گوشت تقسیم کر دیا، تیرا نام ہو جائے گا، تیری واہ واہ ہو جائے گی۔ اس طرح کے خیالات علانیہ عبادتوں کے اندر شیطان کو ڈالنے کا موقع زیادہ رہتا ہے، اور جب اس کو حملہ کرنے کا موقع زیادہ ہے تو ہم کو بھی بھٹکنے کا اور بہکنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایام النہر کے اندر اللہ تعالیٰ کو فرائض و واجبات کے علاوہ اور اعمال میں جتنا جانور کا خون بہانا ذبح کرنا پسند ہے، کوئی اور عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے، اور فرمایا کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل ہی، اب سوچا جائے کہ جب چھری پھیری جاتی ہے تو خون جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو زمین پر اس کا قطرہ پڑنے کے اندر کتنے سیکنڈ لگتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ قربانی عند اللہ مقبول ہو جاتی ہے، قبولیت اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، اس میں اخیر میں فرمایا لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو، دل کی کیفیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، دکھلاوا، ناموری اور شہرت یہ سب نہیں ہونا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ دل کی پاکیزگی کے ساتھ قربانی کا عمل کرو، اس لیے کہ خون کا قطرہ گرنے سے قبل ہی مقبول ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے دل کی اس کیفیت کے اندر فرق پڑ گیا، ریاکاری اور دکھلانا اور شہرت اور نام کمانے کے خیالات آ گئے، احساسات آ گئے، تاکہ لوگوں میں ہماری حلقئی نہ ہو کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا، بلکہ یہ بڑا آدمی ہے، باحیثیت آدمی ہے، دیکھو یہ قربانی کر رہا ہے، اور یہ معمولی چھوٹا موٹا جانور نہیں کر رہا ہے، بہت ہیوی اور تگڑا اور موٹا اور فربا جانور کر رہا ہے۔ اس طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، اس لیے متنبہ فرمایا گیا کہ دل پر اپنی نگاہ اور توجہ رکھے رہنا، کہیں شیطان یہ خیال ڈال کر اتنی جلد مقبول ہونے والی تمہاری اس عظیم عبادت کو برباد نہ کر دے، رائے گا نہ کر دے۔ شیطان تو اللہ کے ہاں سے وہ رادہ درگاہ ہے، مردود ہے اس کی بارگاہ کا، وہ یہ کہہ کر نکلا ہے کہ ہم تیرے بندوں کے قدم قدم پر، اس کے راستے پر ہم بیٹھ کر ان کو
بہکانے کی اور پھسلانے کی اس کو کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا میں تجھے یہی ایک اختیار دیتا ہوں کہ تجھے بندوں پر اپنا ہتھیار چلانے کا میں تجھے آخری دم تک حق دیتا ہوں، لیکن بہت تھوڑے ہی بندے تیرے دباؤ کے اندر آئیں گے۔ مخلصین کا استثناء کیا ہے کہ جو مخلص ہوں گے، جو اپنے تمام اعمال صرف میری رضا کے لیے کریں گے، ایسے بندے تیرے داؤں اور بہکاؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کے کرنے میں شیطان کے حملے سے سلامتی ہوتی ہے، اس لیے اپنے دل کو ہر طرح کے خیالات سے پاک کرتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر یہ خیالات آ رہے ہوں تو ان کو دفع کرنے کے لیے ترکیب سوچی جائے کہ اگر ہم دل میں خیال لائیں گے کہ لوگ جان جائیں تبھی تو نہیں جانیں گے، اگر ہم دل میں صرف یہی ارادہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی دکھلاوے کی نیت نہیں ہے، تب بھی تو لوگ جانیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ مخلصین کی قربانی کا علم نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کرے گا اس کا بھی علم ہوگا، وہ بھی گوشت بانٹے گا، لوگ جانیں گے، اور جو ریاکاری کی نیت کرے گا اس کا بھی لوگ جانیں گے۔ تو جو عمل لوگ جاننے ہی والے ہیں تو پھر اس کو جنانے کی نیت اور دل میں خیال لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز کا دل میں خیال اور نیت لانے سے عند اللہ اس کی مقبولیت بڑھنے والی ہے، اس کی طرف دل کی توجہ رکھی جائے، یہ کیفیت اپنی بنائی جائے، دل کے اندر یہ خیال لایا جائے، اس طرح سے ریاکاری کا خیال دفع ہو جائے گا۔ اپنے نفس کو سوچوایا جائے کہ بھائی تو دکھلاوے کا خیال کیوں لا رہا ہے؟ دکھلاوے کی نیت نہیں کرے گا تب بھی لوگ دیکھیں گے، جان جائیں گے کہ تو قربانی کر ہی رہا ہے، اس لیے تو اپنی نیت خالص اللہ کی خوشی کر، رضا الہی کی نیت کر، جو بغیر نیت کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اور لوگوں کا تیری قربانی کا جان لینا، تیری قربانی کا مشہور ہو جانا، اس میں نیت کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ خود بخود جان جائیں گے، اس لیے کہ ذبح اور قربانی یہ کوئی خفیہ اور پوشیدہ اور چھپ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے، تو یہ اعلانیہ کیا جاتا ہے۔ جانور خرید کر علی اعلان راستے سے لائیں گے، اس کو اپنے آنگن میں، صحن میں، گلیوں میں باندھیں گے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی آوازیں گونجیں گی، تو معلوم ہو جانے کے تو بہت سے ذرائع ہیں، لہٰذا لوگوں کو جنانے کی نیت مت کر، ورنہ یہ تیرا عمل عند اللہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رضا اور اس سے خوشنودی کی نیت کر۔ اس طرح کہ اگر دل کے اندر کسی کی ریاکاری کا خیال آ رہا ہے تو اس کا یہ علاج ہے، اس طریقے سے اپنے اس ریاکاری کے خیال کو دفع کر سکتا ہے، اور تکلف کے ساتھ اللہ کی رضا کا دل کے اندر خیال لائے، اس کو بار بار دہرائے، تاکہ ہماری قربانی فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ اور رضا الہی کے ساتھ کیے جانے کا مصداق بن جائے اور عند اللہ مقبول ہو جائے۔ باقی دنیا کے اندر لوگوں کا جاننا اور سننا یہ تو ہونا ہی ہے، اس لیے ایسی چیزوں کی نیت مت کر، اس خیال سے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایمان والے کے لیے اس کے ہر عمل کی روح اور ہر عمل کی جان اخلاص للہیت ہے۔ اخلاص للہیت کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر کیا جانے والا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑے مقامات اور درجات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دکھلاوے کے جذبے کے ساتھ احد پہاڑ کے سے بڑا بھی اور زیادہ بھی کیا جانے والا عمل رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں بنتا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وصیت فرمائی، یا معاذ اخلص دینک، اے معاذ اپنے دین کو اور اپنے دینی اعمال کو اللہ کے لیے خالص رکھو، دل میں ہرگز کسی دنیا کی کوئی اور نیت نہ آنے دو۔ جو بھی عمل کرو، جو بھی عبادت کرو، چھوٹی یا بڑی، کسی بھی درجے کی ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، نوافل ہو، یا عام کوئی جائز عبادت ہو، کسی انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری اور کسی کے ساتھ خیرخواہی والا کوئی عمل ہو، خالص اللہ کی رضا ہو، دنیا کے کوئی بھی عوض، دکھلاوا، نامری، اس عمل کے بدلے میں کوئی بدلہ چاہنا، کوئی بھی نیت نہ ہو، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ یکفیک العمل القلیل، اگر تمہارا عمل، تمہارا دین اور دینی عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا جانے والا دینی عمل
تھوڑا بھی ہوگا تو تمہاری نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح قرآن نے خاص قربانی کے بارے میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ایمان والو، اللہ کے پاس تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ خون تو نالیوں میں بہہ جاتا ہے، گوشت تو ہماری اور آپ کی غذا بن کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس گوشت اور پوست نہ خون نہیں پہنچتے۔ اللہ نے قربانی کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہمارے قربانی کے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے، وہ خون کا محتاج ہے، وہ کھال کا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام تر ضروریات سے پاک و صاف ہے، ہماری نیکیوں سے بھی وہ پاک اور بے نیاز ہے، اس کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اس نے جو اس خون بہانے کی عبادت کا حکم دیا ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، اور مال کے ساتھ دل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مال آپ کا جانور ہے، جانور کے ساتھ بھی ہمدردی اور دل جڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے نام پر مخصوص دن کے اندر اس کو ذبح کر دو، اس کا خون بہا دو۔ جس چیز کے ساتھ دل جڑا ہوا محبت کے ساتھ اس کو قربان کر دینا، اس کو اپنے آپ سے جدا کر دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے دل اور جگرے کا کام ہے، جس کے اندر واقعی جس کے نام پر، جس کے کہنے پر عمل ہو رہا ہے، اس کی عظمت، اس کا خوف اور اس کی بڑائی بیٹھی ہوئی ہے، اسی بنیاد پر وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دل کے اندر جو تقویٰ اور میری محبت بیٹھی ہوئی ہے، ہم تو اس قربانی کے عمل کے ذریعے صرف اسی کا مظاہرہ علی الاعلان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر کتنی محبت ہے، کتنا تقویٰ ہے، لیکن ذرا دنیا کے نقشے پر، زمین و آسمان کے بیچ میں ذرا علی الاعلان کر کے دکھلاؤ، دنیا کے نقشے میں عیانیہ طور پر، علانیہ طور پر مشاہدہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں تمہارے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ، خوف اور محبت کتنی ہے۔ تو جو تقویٰ، خوف اور محبت ہے قربانی کے اس عمل سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہی تمہارا ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے، وہی محفوظ رہتا ہے، وہی قیامت کے دن میزان عمل کے اندر مجسم بنا کر تولا جائے گا، اور اسی پر تم کو اجر و ثواب اور اونچے اونچے مقامات سے نوازا جائے گا۔ تو اس لیے ان اعمال کو، قربانی کو خاص طور سے، اور دیگر بھی عبادتوں کو، اور خاص طور سے ان عبادات کو جو علانیہ کی جاتی ہیں، جو چھپ کر نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ ہے وہ بھی چھپ کر نہیں ادا کی جا سکتی، یہ الگ بات ہے کہ وہ قربانی کی طرح علانیہ نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے، لیکن ایک بندہ تو جان رہا ہے، اس کے دل میں بھی جتانے کی اور اپنے دینے والے ہونے کا خیال ڈالنے کا دل کے اندر خیال آ سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ بھی دوسرے کے علم میں یہ عبادت آتی ہے، اور بھی جو فرائض ہیں، نماز ہے روزانہ کی، حج ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو علانیہ ہوتی ہیں، یہ چار آدمی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ عبادتیں جو پوشیدہ طور پر ہوتی ہیں، روزہ ہے، انسان روزے سے ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے وہ جانتا ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، ہم اور آپ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ روزے سے نہ ہو لیکن ہمارے سامنے صرف نہ کھا پی رہا ہو۔ تو روزہ بھی یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان صرف راز ہے۔ تو چاہے عبادتیں پوشیدہ ہوں جو اللہ اور بندے کے بیچ صرف ہوتی ہیں، چاہے عبادتیں علانیہ کی جانے والی ہوں، تمام عبادات میں اللہ کا مطلوب یہ ہے، اور ہمارے عمل کے اندر وزن اور اس کی روح یہ ہے کہ اس کو خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اسی مقصد سے کیا جائے۔ وہ انسان، وہ عمل اس عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اونچے مقامات کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام اعمال کے اندر خالص طور پر مخلص بنائے، رضا الہی کے لیے کرنے والا بنائے۔ اچھا، عبادات کے اندر عام طور سے ہمارے دل عموماً ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات کے اندر، خاص طور سے نفلی صدقات ہو گئے، ہدایہ تحائف ہو گئے، یا تقریبات کے موقع پر لین دین ہو گئے جو تحفہ تحائف، اس طرح کے مواقع کے اوپر عموماً دل کے اندر خلوص نہیں رہ پاتا۔ ہر دینے والے کے دل کے اندر
کسی نہ کسی دل کے پوشیدہ گوشے کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ آج اس کے گھر تقریب میں ہم دے رہے ہیں، کل ہمارے گھر تقریب میں وہ ہم کو دے گا۔ اور اخلاص دیتے وقت نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب ہمارے پاس تقریب آئے ہمارے گھر، اور وہ مختلف جو سماجی ارنی اور کرنی کے نام ہوتے ہیں، اور فلاں جس کو ہم نے کل دیا تھا آج وہ ہم کو نہ دے، ہم کو شکوہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات بگاڑ ہو جاتا ہے، آگے کی تقریبات کے لیے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم نے جو دیا تھا بدلے کے لیے دیا تھا، رضائے الہی کے لیے نہیں دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات کے خلاصہ کا ایک سبق یہ ہے کہ جو بھی کسی کو کچھ دینا ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے دو، اس امید اور اس نیت سے نہ دو کہ کل ہماری ضرورت پر یا ہمارے موقع پر وہ بھی ہم کو دے گا، ورنہ تم کو تکلیف ہوگی۔ اور جب رضا الہی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو کبھی دل کو تکلیف اٹھانا نہیں پڑے گا، کل اس نے ہم کو نہیں دیا، ہم کو کوئی خیال اور دل میں کوئی ارمان اور تکلیف نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ ہم نے جو اس سے پہلے اس کو دیا تھا اس نیت سے دیا ہی نہیں تھا کہ بدلے میں وہ ہم کو دے گا۔ جہاں بدلے کا انتظار نہیں ہوتا ہے وہاں تکلیف اور شکوہ شکایت نہیں ہوتی ہے، شکایتیں وہی ہوتی ہیں جہاں انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے ہر عمل، ہر اپنی داد و دہش صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، انتظار واپسی کا نہ رکھو، آپ کو آخرت میں اخلاص کی بنیاد پر بڑا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور کبھی کسی انسان کی طرف سے اگر آپ کو کبھی کسی ضرورت پر کسی موقع پر نہیں ملا تو کوئی تکلیف اور کوئی حرف شکایت آپ کی زبان اور دل میں خیال اس کا نہیں آئے گا۔ وہ انسان بڑا طبیعت کا سالم اور بڑا پاک و صاف انسان ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا کے اندر اطمینان بخش زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کیفیات سے مالا مال فرمائے۔ تو ہمیں ان قربانی کے ایام کو اپنے جو اعمال کیے ہیں، جو عبادتیں اور قربانی اخلاص کے ساتھ کریں، آئندہ جو دن بچے ہیں اس کو بھی اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور ان اعمال کے اندر پچھلے بیانات میں بھی کہا جا چکا ہے کہ ایسا کوئی عمل اور ایسا کوئی اپنی طرف سے رد عمل نہ ہو جو ملک کے اس نازک اور سلگتے ماحول کے اندر ہمارے وطنی بھائیوں کو ہمارے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنے کا، کوئی پروپیگنڈا کا کوئی موقع ملے۔ صاف صفائی کا اہتمام ہو، ہڈیاں وغیرہ راستوں اور گلیوں میں نہ پھینکا جائے، اپنے گوشت پوشت کو پہلے ہی صاف ستھرا کر کے جو زائد ہڈیاں وغیرہ ہو ان 3 دنوں کے اندر نگر نگم کے انتظامات سے فائدہ اٹھائیں، متعینہ جگہوں اور ڈبوں پر خود جا کر پھینک دیں۔ ہمارا علاقہ اور ہماری گلیاں صاف ستھری ہوں گی تو ایسا نہیں کہ اس سے فائدہ صرف گزرنے والے اٹھائیں گے، سب سے پہلے تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری گلی صاف ہوگی، ہمارے گھر کا آب و ہوا پاکیزہ اور صاف ہوگی، ہمارے اہل و عیال کی صحت پر سب سے پہلے اس کا اثر اور فرق پڑے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اطراف و جوانب کو صاف ستھرا رکھنے کا فائدہ ہم خود اٹھائیں گے۔ آنے جانے والے تو وقتی ہیں، وہاں 24 گھنٹہ مسلسل رہنے والے، وہاں کے اچھے اور برے ماحول کی سانس، ہواؤں میں سانس لینے والے ہم خود ہیں، اس لیے اس کا نفع و نقصان ہمیں خود اٹھانا ہے۔ اور دوسری بات، اسلام کا اور ایک حکم سمجھ کر ہم جب صفائی کا اہتمام کریں گے تو ہم کو تو آخرت میں ثواب بھی ملے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ ایمان والوں کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، اس کا معاملہ تو چت بھی اس کی، پٹ بھی اس کی، ہر حال اس کے حق میں خیر ہے۔ عام انسان برادران وطن اپنی گلیوں کو، راستوں کو صاف ستھرا رکھیں، اس کی صفائی کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، ان کے ایک پاکیزہ ذوق کی علامت ہے، ہم ان کو ایک اچھا انسان سمجھیں گے، لیکن اس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ لیکن وہی عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہم چونکہ مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہمارے دل میں جڑا ہوا ہے، تو ہمیں آخرت میں اجر و ثواب ملنے والا ہے، نیکیاں ملنے والی ہے۔ اس لیے کہ ہم صرف صفائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم زندہ کر رہے ہیں، ان کے حکم کی بجاوری اور فرما برداری کر رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر غیروں کی طرف سے یہ شوشہ مسلسل ڈالا گیا، اب اپنے بھی بہت سے روشن خیال لوگ
جو ہم جیسے مسلم ماحول کے اندر نہیں پلے بڑے ہیں، ان کی دنیا کی اعلیٰ تعلیمات ہوئی ہیں غیروں کی نگاہ میں، غیروں کے ماحول میں، تو ایسے بہت سے لوگ بھی قربانیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 3 دن آتا ہے اور کروڑوں کروڑ کا یہ لوگ مال ضائع کر دیتے ہیں، جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ سماج میں کتنے غریب ہوتے ہیں، کتنے ضرورت مند ہوتے ہیں، اگر وہی مال بچا کر ان پر صرف کیا جائے تو کتنوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کتنوں کے مہینے کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، کتنے بے چھت لوگوں کی چھت کا انتظام ہو جائے۔ تو یہ اعتراضات ان لوگوں کے ہیں جو نہ تو قربانی کرتے ہیں اور نہ اپنے اطراف و جوانب میں کسی غریب کی خود غذا یا چھت کا انتظام کرتے ہیں۔ جس اسلام نے ہمیں سال کے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے، اس اللہ نے ہمیں اس سے پہلے اپنے سماج کے غریبوں کے خورد و نوش کا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کا انتظام ہمارے لیے پہلے ہی بنا رکھا ہے۔ چنانچہ قربانی سے پہلے ہمارے صاحب نصاب افراد کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ مسلم معاشرے کے صاحب نصاب لوگ آنا پائی کے حساب کے ساتھ مکمل نکال دے تو ہماری مسلمان برادری کے غریبوں کی سال بھر کی کفالت کے لیے وہی 2.5% بہت کافی اور وافی ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات کی ترغیب دی جاتی ہے، صدقہ فطر ہے، اور مسلمان نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور صدقہ فطر ادا کرتا ہے، بلکہ موقع بموقع بھی صدقہ اور خیرات نفلی کر کے اور غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اعتراض کرنے والے بتائیں کہ وہ اپنے بجٹ کا کتنا حصہ ضرورت مندوں کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے اعتراضات یہ صرف اسلام دشمنی پر مبنی ہیں، یہ غربا اور فقراء کی ہمدردی پر مبنی نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہمدردی ہے تو آپ پہلے ان کی چھت کا انتظام کر کے آؤ اور ان کے خورد و نوش کا غذا اور خوراک کا انتظام کر کے آؤ، اس کے بعد پھر اگر تم اعتراض کرو تو غور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا تمہارا اعتراض ایسے لوگوں کا ہرگز قابل توجہ نہیں ہے، یہ صرف اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے اسلامی احکامات ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کی فرما برداری اسی عمل کو ادا کرنے سے ہوگی۔ نماز روزہ رکھنے سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، یا نماز زیادہ پڑھ لینے سے روزے کی ذمہ داری پورا نہیں ہوگی، روزہ اور نماز زیادہ کر لینے سے حج کا فریضہ پورا نہیں ہوگا، حج کا فریضہ حج ادا کرنے سے ہوگا، نماز کی ادائیگی نماز ادا کرنے سے ہوگی، روزے کے فریضے کی تکمیل روزہ رکھنے سے ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی زکوٰۃ کا 2.5% مال نکالنے سے ہوگی۔ ایسے ہی قربانی بھی اللہ کے بہت سے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ یہاں مال خرچ کر کے ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ قربانی کے حکم پر ہم اس پر مال خرچ کر کے غریبوں کی مدد کر کے عمل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کا یہی حکم ہے، جانور کا ہی خون بہا کر ہم قربانی کی عبادت کو ادا کر پائیں گے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ادا کر پائیں گے۔ ہمارا عمل اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہے، لہذا اللہ نے ان 3 دنوں کے اندر ہمیں یہ ایک عجیب و غریب حکم دیا ہے جو چاہے ہماری عقل کے اندر نہ آئے، اور اللہ کی لامحدود ذات کے آگے ہم چھوٹوں کی چھوٹی سی عقل کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات ہماری عقل میں آ جائیں، اس کی مصلحت ہماری عقل میں آ جائے، ہماری اپنی ذات کے بارے میں اللہ کی کارگری پر غور کریں تو وہی بہت سی چیزیں ہم اپنی ہی ذات کی بنائی ہوئی اس کی نشانیوں اور اس کی کاریگری کے ہنر کو اپنی عقل میں نہیں لا سکتے تو ان بڑے بڑے احکامات کو کیسے لائیں گے؟ اس لیے ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مصلحتوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ جس اللہ پر بن دیکھے ہمارا ایمان ہے، نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، نہ اس کے رسول کو دیکھا ہے، اور نہ اس کے رسول پر اترتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہی قرآن ہے، بن دیکھے اتنی ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ میں جانور کا خون بہا کر وہ خون بہاؤ، اس سے ہم تم کو اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں گے۔ تو ہم بن دیکھے اس ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی کے ہی طالب ہیں،
اسی لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے، لہذا اس کا حکم یہ ہے۔ رمضان اور اس موقع پر تھا کہ 2.5% خرچ کرو ہم راضی ہوں گے، ہم نے خرچ کر کے راضی کیا۔ آج اللہ کا اعلان یہ ہے کہ جانور کا خون بہاؤ ہم راضی ہوں گے، تو ہم جانور کا خون بہائیں گے، اور ہم جانور کا خون بھی بہائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو باقی بچا ہوا مال ہے اس میں سے ضرورت پڑے گی اور پڑتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اور ضرورت مندوں کی انشاءاللہ مالی مدد بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے اعتراض اس طرح کے جتنے بھی ہوں یہ خالص اسلام دشمنی پر مبنی ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان بالغیب کا ہے، بن دیکھے ایک ایک حکم کو دیکھ کر اس کی مصلحت کو عقل میں لائیں، پھر ماننا شروع کریں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو اپنی عقل میں لاتے لاتے شاید ایک بھی نہ لا پائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم ایمان نہیں لا پائیں گے، غیر مومن اور کافر ہو کر یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے عبدیت کا اور کامل مومن ہونے کا اعلیٰ معیار اور پیمانہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور آپ کے صحابہ نے کیا، کہ بس سر تسلیم خم ہے، جو حکم آیا اللہ اور اس کے رسول کا، چاہے وہ عقل میں آئے نہ آئے، ہم تو اس کے آگے صرف گردن جھکانے والے ہیں۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، قربانی کی دعا میں جملہ رکھا گیا ہے، اس ذات کے لیے ہمارا عمل ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور فرما بردار لوگ علتوں اور مصلحتوں کے خریدنے میں نہیں پڑتے ہیں، وہ تو نکتہ چی لوگ ہوتے ہیں۔ فرما بردار حکم آتا ہے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے بن کر، اس کے کامل بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کی ان عبادات کے لیے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکا دے اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ان عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ باقی دنوں کے اندر جو حضرات باقی ہیں نہایت خلوص کے ساتھ اور تمام جو شرعی ہدایات ہیں ان سب کی پاسداری اور پابندی اور اہتمام و لحاظ کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے اور آگے دنوں میں ہونے والے اعمال کو اخلاص کے ساتھ اور بہتر سے بہتر طریقے پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں جو کل عید کے بیان میں کیا گیا تھا۔ ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ کا جو مسئلہ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے لنک وغیرہ جاری کر دی ہے، اور نہایت ہی آسان طریقے سے آپ کلک کریں گے، آپ کو اس کی سائٹ کھل جائے گی، صرف نام لکھ کر جی میل کر دینا ہے، کچھ لکھنا اکھنا نہیں ہے، پورا ہماری اور آپ کی طرف سے مضمون ان لوگوں نے بنا دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کو ملک کے خلاف سمجھتے ہیں، اس میں ملک کی سلامتی نہیں ہے، اور ہم اپنے قرآن و حدیث کے بنائے ہوئے اور بیان کیے ہوئے مسائل اور احکامات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم لا کمیشن کے چیئرمین سے اپیل کرتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی درخواست کو خارج کیا جائے اور ملک کے اندر سیکولرزم کو ہی باقی رکھا جائے۔ یہ ایک درخواست ہے، ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اور دوسرے جو سنجیدہ برادران وطن ہیں سیکولر دین کے، ایسے لوگوں کو بھی ترغیب دے کر زیادہ سے زیادہ اس کو سبمٹ کیا جائے، تاکہ بڑی تعداد میں لوگ یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں لا کمیشن کے بعد درخواستیں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اسلامی احکام کو قیامت تک زندہ اور پائندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔